فیمنسٹ. میں ایک عورت کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی کہ عورت کو گالیاں دے, میں ہرگز نہیں برداشت کر سکتی. میں نے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی رمضان ٹرانسمیشن کی. آپ یقین مانیں اس طرح سے ہمیں دین سے دور کریں گے تو یہ تو ہمارے خواجہ سراؤں کا نقصان ہے. اور یقین مانیں آخرت میں اس چیز کا آپ سب سے سوال ہوگا کہ دینی تعلیم دینی تھی آپ لوگوں کو ان کو. یہ اگر اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے تو انہیں راہ پہ لاتے, ان سے ایسے دشمنی نہ موڑ لیتے. آپ نے تو ایک قوم لوط کی جہاد ہمارے ساتھ شروع کر دی. قوم لوط کیا ہے؟ پیڈوفیلیا پہ بات آپ لوگوں نے کبھی نہیں کی. آج اگر مدرسوں کا نام بدنام ہے وہ ہم نے نہیں کیا کیسر صاحب. کیوں حمزہ والے جوکس ٹک ٹاکس پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب حمزہ کو لے جاتے ہیں؟ یہ ہم نے نہیں کیا. یہ آپ کے جسٹس سسٹم کا قصور تھا. یہ آپ لوگوں کا قصور تھا کہ صحیح چیزوں پہ آواز نہیں اٹھائی. آج اگر کوئی فیمنسٹ عورت کوئی غلط بات کرتی ہے, میرا بچپن کا دوست جو کہ ہومو سیکشولیٹی سے ہے لیکن اس نے غلط اصولوں پہ بات کی اور بہت ساری چیزیں کی, تو ہم نے اس سے کنارہ کشی کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن نہیں, آپ لوگ بھی پلیز راہ کو درست کریں. صحیح ہے ہم جنس پرستی پھیل گئی, یہ تو آپ لوگوں کی دینی تعلیمات کی کمزوری ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو, آپ نے اپنے بھائیوں کو, آپ لوگوں کے لوگوں کو دینی تعلیمات نہیں تھی کہ وہ ہم جنس پرستی پہ چلے گئے. اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم جنس پرست لوگ یہ کارڈ بنوا لیں گے. نہیں, ہم جنس پرست لوگوں کا نہیں پتہ چلتا. وہ شاید اس ٹویٹر اسپیس پہ اب بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جب تک وہ خود اس کو اناؤنس نہ کرے ہم جج نہیں کر سکتے. لیکن ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی آپ کو ویزیبلی نظر آتے ہیں. ہمارے کلچر کو تو جان کے دیکھیے, اس میں دین کی کتنی باتیں. کبھی آپ نے کوشش کی کیا ہسٹری تھی؟ ہسٹری تو پڑھیں, ہم سے پوچھیں. ہو سکتا ہے ہماری کچھ چیزیں غلط ہو, کچھ روایات غلط ہوں, ہم ان کو چینج بھی کریں گے. وقت آنے پہ آپ تبلیغ کو صحیح راہ پہ لگائیں. طارق جمیل صاحب سے سیکھیں. میں ان کی عزت کرتی ہوں طارق جمیل صاحب کی, کیونکہ وہ انسان ایسا انسان تھا جس نے خواجہ سرا کمیونٹی کو, خواجہ سرا مسلمان جو خواجہ سرا تھے, مسلمان ٹرانسجینڈر تھیں, ان کو تبلیغ کی. ان کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کی راستے پہ نکل گئے. اب آپ کہتے ہیں جو مسلمان ہے یا جو بہت زیادہ پردے دار ہے وہ جو ہے دیندار ہے, اور اس کا مطلب ہے وہ اصلی ہے. نہیں, اصلی نقلی الگ ہوتا ہے. اگر میں انٹرسیکس ہوں اور میں فحاشی کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انٹرسیکس ہی نہیں ہوں. نہیں, یہ تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میرا اپنا لائف اسٹائل یا میری جو بھی چیزیں ہیں وہ میرے خدا کا معاملہ ہے, آپ کو نہیں پتا. آپ تبلیغ کریں, ہم بڑے پازیٹیو, اور تبلیغ تو بڑی پیارے الفاظ سے ہوتی ہے. آپ نے تبلیغی جماعتوں کے لوگ دیکھے ہیں, ہمارے خواجہ سراؤں کی بھی تبلیغی جماعتیں ہیں کیسر صاحب. وہ جب ہم سے ملتے ہیں وہ کتنے حسن اخلاق سے بات کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا حسن اخلاق تھا کہ کل سے آپ لوگوں نے کہا شہزادی رائے کو پہ ٹرانسمیشن میں نہیں بیٹھنا ہے. آپ یقین مانیں وہ لوگ, آج چینل کے لوگوں کا مجھے کال آیا کہ ہم نے آپ کو بلایا, ہماری نوکری چلی جائے گی. اس برے حالات میں آپ لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. بھائی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے سوشل ایشو پہ بات کی ہے, صحیح ہے, میں نے کوئی دین پہ بات نہیں کی. اور اس کی کلپ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں جس میں کہہ رہی ہوں کہ مزید روشنی اس پہ عالم دین ڈالیں گے. میں سوشل ایشو کی بات کر رہی ہوں, باقی جو دینی تعلیمات ہے وہ آپ کا کام ہے بتانا. کیا ہم ساتھ بیٹھ نہیں سکتے؟ اگر آپ اس طرح سے ہمیں بینڈ کریں گے, ساری چیزیں کریں گے, یہ تو پھر ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. دیکھیں جو جماعت اسلامی ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے. اگر آپ دینی تبلیغ کر رہے ہیں, دین کی بات کر رہے ہیں, تو پھر سیاست کو چھوڑ دیں. ایسے سیاسی جماعتوں کے قصے پٹے ہمیں بھی بڑا پتہ ہے. جماعت اسلامی کے پرانے امیر جو صاحب تھے وہ ہومو سیکشول تھے, وہ قوم لوط سے تھے, بقول آپ لوگوں کے سوڈومی کرتے ہوئے وہ ایک کالج میں پکڑے گئے تھے. اس کیسز کو آج تک آپ نے نہیں اٹھایا. کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں یہ بہت غلط ہے, ان کے ذہن بگڑ جاتے ہیں, وہ ٹراما ساری زندگی ریپ کا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرا خود کا 13 دفعہ 14 دفعہ ریپ ہو چکا ہے. کیوں؟ میرا کیا قصور تھا کہ میری چال عورتوں جیسی تھی؟ کوئی انسان کیسر صاحب نہیں چاہتا کہ وہ تیسری جنس بنے. ہر انسان چاہتا ہے یا تو مرد بن جائے یا عورت مر جائے. خدا سے بھی یہی ہے کہ کبھی کوئی اور ایسے انسان خدا نہ پیدا کرے, کیونکہ آپ لوگوں نے جیسا جینا حرام کر دیا ہے. ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں, ہمارے پاس صرف خدا ہوتا ہے, ہمارے پاس ماں باپ بھی نہیں ہوتے, بہن بھائی بھی نہیں ہوتے, دوست یار بھی نہیں ہوتے, سوسائٹی بھی نہیں ہوتی.
خدا ہے ہمارے پاس اور ہم خدا سے بات کرتے ہیں. آپ اپنا طریقہ سدھاریں، تمیز سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں. جب دین کی بات ہو تو اس میں گالیاں نہیں ہوتی ہیں. میری ماں بہنوں کو گالیاں دی گئی ہیں آپ کے فالوورز کی طرف سے. کیوں؟ میری ماں بہنیں پردے دار عورتیں ہیں، شرعی پردہ کرتی ہیں. میں نے آپ کو کہا میری ایک بہن عالمہ ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا یہ قصور تھا کہ اس کا بھائی ایسا پیدا ہوا. میری تو خود خدا سے یہ شکایت ہے. جب آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ ایسے کیوں ہو، تو میں خدا سے کہتی ہوں میں ایسا کیوں ہوں. خدا سے میں بات کرتی ہوں. تو خدا سے ہمارا رشتہ نہ توڑیں. یقین مانیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہم دور ہٹ جائیں گے. پیار سے بات کریں. دیکھیں ابھی بہت سارے لوگ آج آپ کی اسپیس پہ آئے ہیں، میں بہت سارے دیکھ رہی ہوں. مجھے 2 خواجہ سرا بھی یہاں نظر آ رہے ہیں. کیوں نہ بیٹھ کے معاملات کو اچھے حسن اخلاق سے درست کریں. عجیب و غریب آپ نے اسپیکرز بٹھائے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ جنہیں جینڈر کی کوئی نالج نہیں ہے. جینڈر اسٹڈیز آپ پڑھائیں. آپ دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو صحیح. ایسے ہی زندگی چلتی ہے. اب آپ آخری بات میں کروں گی، مجھے صرف یہ بات بتاتے فرقے آپ کے اتنے سارے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ فرقے کیوں بنے آپ لوگوں کی؟ کیونکہ آپ لوگوں میں خود ایکا نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر الاؤ ہے، سنی کچھ کہتے ہیں الاؤ ہے، کچھ سنی کہتے ہیں حرام ہے. میں کہاں جاؤں؟ میں اپنے وجود کو لے کے کہاں جاؤں؟ امام خمینی کا ایک پورا جو ہے وہ فتویٰ آ چکا ہے اس بارے میں. لبنان میں ایک الگ فتویٰ آ چکا ہے. اگر کوئی چیز بہت واضح طور پہ قرآن اور سنتوں میں موجود نہیں ہے تو ہمارے اسکالرز موجود ہیں، ہمارے مفتی موجود ہیں. اور مفتی صاحبان سے ہم آلریڈی رابطے میں تھے اور انہوں نے ہمیں ہمارے احکامات بتائے کہ بھائی نفس کو قابو کرو. اور اگر کوئی مسئلہ تھا اور سرجری کروا چکی ہو، کوئی انسان بغیر مسئلے کے سرجری نہیں کرواتا. کیسر صاحب، یورین کے 1000 مسئلے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز نہیں تھے. ڈاکیومنٹری کو پورا دیکھیں، کلپ کاٹ کے نہ دیکھیں. لاہور تک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، مسئلہ حل کرو مسئلہ حل کرو. 6 سال کیلکولیٹڈ پانی پیتی تھی کہ نہیں یورین پاس ہوتا تھا. کیا کرتی میں؟ پوچھو جا کے ڈاکٹر ثنا یاسر صاحبہ سے کیا شہزادی کی میڈیکل ہسٹری تھی. آپ لوگوں نے عجیب باتیں شروع کر دی ہیں. نہ کریں ایسا. اگر میں ٹرانسجینڈر ہوں، میں کچھ بھی ہوں، میں ایک مسلمان ہوں. اگر میری بات سے آپ اختلاف رکھتے ہیں آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں. مجھے دین اسلام سے آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. میں نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو بالکل بھی انٹرپٹ نہیں کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کرٹسی آپ مجھے بھی آپ کی طرف سے ایکسٹینڈ ہوگی. کنفرم کر سکتے ہیں میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ آڈینس اگر آپ تھوڑا سا اکنالج کریں تو. آڈینس اگر آپ تھمز اپ میں سے مجھے اگر ایک دو مجھے اگر مل جاتے ہیں سگنلز، دین آئی نو کہ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے. تھینک یو جی، شکریہ آپ کا. رائٹ، آپ نے اپنا کیس میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کے پوائنٹس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. مجھے تھوڑا وقت دیجیے گا اس لیے کہ آپ نے بہت سے پوائنٹس ریز کیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ویڈیوز پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے جو آپ کے فلیٹ پہ کوئی آدمی گیا تھا. میرا اس سے کنسرن نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے فلیٹ پہ گیا تھا تو وہ پہلے گیا تھا، وہ بعد میں گیا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی تو پہلے بھی وہاں پہ دیکھا گیا ہے اور شہزادی رائے سے بڑے آرام سے اس وقت بات چیت ان کی ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ کیئر. میں نے ان ایکویکل ٹرمز میں کنڈیم کیا تھا کہ یہ غلط ہے. آپ نے پہلے بات کی، بات نہیں کی، میکس نو ڈفرنس ٹو می. جب آپ کی مرضی نہیں کہ کوئی آدمی آپ کے فلیٹ پہ آئے اور وہ آدمی پھر بھی آ رہا ہے تو وہ جرم کر رہا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. میں نے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا اور میں آج بھی کنڈیم کرتا ہوں، یہ غلط ہے. دوسری بات آپ نے کہی گالیوں کی کہ آپ میرے فالوورز نے آپ کو گالیاں دی ہیں. ویل آئی ووڈ امیجن کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے فالوورز نے مجھے گالیاں دی ہیں تو آپ کی طرف سے جواب آئے گا کہ نہیں، وہ میرے فالوورز نہیں ہیں. well I have exactly the same thing to say کہ مجھ پہ بھی کفر کے فتوے آپ کے فالوورز کی طرف سے لگے، کل لگے. آپ یہ سارا پبلک ریکارڈ کا حصہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھیں کہ تم کون سے ہو مسلمان اور تم کیسے ہو، اور یہ وہ ساری کی ساری باتیں اس طرح سے بارڈر لائن پہ مجھے وہ کفر پہ وہ لے کے گئے. گالیاں جتنی مجھے پڑی ہیں اس میں آپ کے لوگوں کی طرف سے شاید آپ کو اتنی نہ پڑی ہوں. لیکن لیٹ اس نوٹ کہ ہم ایک میچ سٹارٹ کر دیں کہ آپ کو گالیاں زیادہ پڑی ہیں مجھے زیادہ پڑی. میں نے ہر سپیس کے شروع میں، آج کی سپیس کے بشمول، یہ ہمیشہ کہا ہے کہ فکری اختلاف رکھیں، گالی مت دیں، آپ کی تربیت نظر آنی چاہیے. میرا خیال ہے اس کا بہتر سلوشن یہ ہے کہ وہ لوگ
جو ہمارے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں اور وہ جو آپ کے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں، آپ ان سے کہیں، میں ان سے کہوں جو ہمارے نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں، کہ عزت احترام سے بات کرنی چاہیے، گالی نہیں دی جانی چاہیے۔ جس کسی نے بھی گالی دی، میں ان ایکویکل ٹرمز میں کنڈیم کرتا ہوں، وہ آپ کو دی گئی یا مجھے دی گئی۔ لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے کیمپ کی طرف سے اتنی گالیاں آئیں اور آپ ان کا ذکر تک نہ کریں اور یہ کہیں کہ گالیاں آپ کو پڑ گئی ہیں، جبکہ مجھے گالیاں، میرے بھی رشتے ہیں، میرے بھی محرم رشتے ہیں جن کے بارے میں سن کے برا لگتا ہے۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، میں بھی پوچھ سکتا ہوں اس کا کیا قصور ہے۔ لیکن یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے شہزادی رائے، جب آپ جیسے لوگوں کی طرف سے فتوے آتے ہیں۔ میں نے پروگرام کیا عائشہ مول کے ساتھ، ڈاکٹر پرویز ہود بھوئے صاحب کے ساتھ، انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اپنا مقدمہ میں نے رکھا، ان کا مقدمہ میں نے سنا۔ شدید اختلاف کے باوجود ایک لفظ میرے منہ سے کسی نے نہیں سنا ہوگا وہاں پہ کہ جو تہذیب کے دائرے کے خلاف ہو۔ لیکن آپ نے میرا ویڈیو اسی میں سے کٹ کر کے آپ نے اویس ربانی صاحب کے بارے میں لکھا اسٹوپڈ اینکر، اور میرے بارے میں بھی لکھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ خواجہ سراؤں کا قتل ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ یہ وہ، اور اس کے بعد آپ شہزاد غیاث صاحب کے پروگرام میں گئیں، شہزاد غیاث صاحب نے بھی مجھ پہ الزام لگایا کہ میری باتوں کی وجہ سے قتل ہوتا ہے۔ شہزادی رائے، ڈو یو نو کہ آپ پہ 3 مقدمے بنتے تھے پاکستان کے قوانین کے مطابق؟ سائبر کرائم علیحدہ بنتا تھا، ٹورٹ کا علیحدہ بنتا تھا، ڈیفیمیشن کا علیحدہ بنتا تھا۔ کہ میں نے پورا پروگرام دوبارہ جا کے دیکھا کہ کہیں غلطی سے یاد میرے منہ سے تو ایسی بات نہیں نکل گئی۔ اب مجھے موقع دیجیے گا پلیز، کہ میرے منہ سے کوئی غلطی سے تو کوئی ایسی بات نہیں نکل گئی۔ میں نے پورا پروگرام دیکھا، اس پروگرام میں میرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے جو آپ نے کہے، بلکہ اس کے اپوزٹ بات میں نے کہی تھی کہ میں کنڈیم کرتا ہوں جہاں کہیں کسی خواجہ سرا کا قتل ہوتا ہے۔ لیکن جب فتوی بازی آپ لوگوں کی طرف سے ایسے آتی ہے تو آپ کے فالوورز کو کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گالیاں دیں، اور وہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ پہ کیس نہیں کیا، میں نے شہزاد غیاث پہ بھی کیس نہیں کیا، آپ کو تو میں نے رسپونڈ بھی نہیں کیا۔ شہزاد غیاث کو تو میں نے اتنا رسپونڈ کر دیا کہ آپ پہ یہ مقدمے بنتے ہیں سر، لیکن میں ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گالی گلوچ مقدمے بازی میرا رائٹ بنتا ہے، برا لیٹ اٹ گو، اس لیے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، دین اٹ شوڈ ریفلیکٹ فرام می۔ میں ہر چیز پہ اگر میں اس طرح سے رسپونڈ کرنا شروع کر دوں تو میں کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کروں گا۔ میں نے نہیں کیا، لیکن آپ کی طرف سے فتوے بھی آئے اور آپ کے فالوورز کی طرف سے گالیاں بھی آئیں، اس وقت بھی آئیں، کل بھی آئیں، آج بھی آئیں، مسلسل آئی جا رہی ہیں۔ تو یہ آرگومنٹ ایسا ہے، میرا خیال ہے اس کا بہتر سلوشن یہ ہے کہ ہم خود، آپ کو بھی لوگ سنتے ہیں، مجھ فقیر کے ارزداشت بھی لوگ سن لیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ کام ڈاؤن ہو کے اچھے ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو حل کریں۔ آپ بھی احتیاط کریں کہ میرے بارے میں آپ ایسے فتوے نہ دیں۔ جب آپ کریں گے فتوے بازی اس طرح سے تو پھر آپ کے لوگوں کے حوصلے افزائی ہوگی، پھر وہ گالیاں دیں گے۔ پھر آپ نے کہا پیار سے سمجھائیں۔ میرے مزاج میں تلخی، کب ذاتی زندگی میں کسی سے میں تلخی کروں تو ایک اور بات ہے، لیکن جو میں کام کرتا ہوں، جسے میں کہتا ہوں کہ یہ دین کا کام ہے، میرا دینی فریضہ ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی دی نہ، میں نے کبھی کسی پہ فتویٰ لگایا نہ، میں نے کبھی کسی کی تکفیر کی، جو آپ نے بار بار کہا کہ آپ نے ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو عزت اور احترام سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری کسی ٹویٹ میں، کسی ٹویٹر سپیس میں، کسی یوٹیوب میں، میرے کسی لکھے ہوئے آرٹیکل میں ایک جملہ ایسا آپ دکھا دے جس پہ میں تکفیر کے نزدیک بھی گیا ہوا ہوں، میں پبلکلی اپولوجائز کروں گا، اپنے الفاظ واپس لوں گا، پر آئی نو کہ میں نے کبھی ایسی بات کہی نہیں ہے، میں ایسی باتیں کہتا نہیں ہوں۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ تو جاب کریں اور معاشرے نے آپ کو ایسا کیا۔ آئی ایگری ود دیٹ پارٹ کہ جو انٹرسیکس لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آئی فلی ایگری ود اٹ، وچ از دا ریزن کہ جو خنسا پروٹیکشن ایکٹ، ٹرانسجنڈر ایکٹ کے مقابلے میں جو سینیٹر مشتاق صاحب نے سبمٹ کیا تھا، وہ ابھی بھی ہمارے جو آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے سینٹ کا پینڈنگ بلز میں ابھی بھی وہ شامل ہے۔ اس کے 2 سیکشنز میں نے لکھ کے بھیجے تھے، جس میں سے پہلا سیکشن ہی یہ تھا کہ وہ والدین جن کا بچہ انٹرسیکس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، باقی بچوں والی اس کو عزت نہیں دیتے، اس کو ڈس آن کرتے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ باقی بچوں کی حق تلفی نہ ہو۔ اس کو بعد میں تھوڑا سا امینڈ کر کے انہوں نے آگے بھیج دیا، وہ ڈرافٹ کرنے والوں نے، انہوں نے 3 سال جیل لکھ دیا۔ آئی ڈس ایگری ود 3 سال جیل، اس لیے کہ اگر وہ 3 سال جیل میں چلے جائیں گے تو پھر تو باقی بچے جو ہیں وہ تو سب اپنا نگلیکٹڈ ہو جائیں گے۔ تو دیٹ پارٹ وہ میں نے نہیں لکھا تھا، لیکن میں اس چیز پہ قائم ہوں کہ اگر کسی کے گھر انٹرسیکس بچہ پیدا ہوتا ہے تو کرمنل اوفینس بالکل ہونا چاہیے، والدین پہ لگنا چاہیے، کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے اگر وہ اس بچے کو ڈس آن کرتے ہیں۔ وہ انسان ہے، وہ اتنا ہی باعزت ہے جتنا کوئی اور بچہ ہے، نو ifs نو بٹس۔
اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی جو ایونچوئل جنس ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے۔ فقہ میں آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ اس معاملے میں پھر آپ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف میں آپ کو نہیں دیکھوں گا پھر، کہ فقہ میں پوری کی پوری رولنگز موجود ہیں کہ خنثی خنثی مشکل، یہ سارے کے سارے پروویژنز موجود ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ کی ذمہ داری کیسے ہے کہ وہ فائنل ڈکلریشن دیں۔ آئی ہوپ کہ آپ پھر فقہ کے خلاف آپ کی طرف سے پھر ریزسٹنس نہیں آئے گی، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ دین کو آپ مانتے ہیں، اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ آپ دین کو مانتے ہیں، تو پھر آپ دین کی بھی مانیں گے۔ دین آپ نے ایک بات بار بار کہی کہ پوری کمیونٹی ایسے ہے، پوری کمیونٹی ایسی۔ لک آور کیسز، جس پہ میں ابھی صرف ایک جملہ کہہ کے میں سسپینڈ کروں گا اپنی بات کو، اس لیے کہ میں نے اپنا فارمل کیس آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہے کیا، ابھی میں صرف آپ کے پوائنٹس کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ وی ڈونٹ بلیو کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی کمیونٹی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا اوپریس طبقہ جس کو سسٹمیٹکلی اوپریسڈ کیا گیا ہے۔ دیر از نو ٹو سے کہ ایسا طبقہ ایگزسٹ نہیں کرتا، بٹ یو ڈونٹ بلونگ ٹو دیٹ کمیونٹی، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ طبقہ موجود ہے لیکن آپ اس طبقے کا حصہ نہیں ہیں، آپ ان کے لیے آپ تھوٹ لیڈرز نہیں ہیں، وچ از دا ریزن کہ بہت سے پاکستان میں ایسے خواجہ سرا کمیونٹیز ہیں، گروپس ہیں جو پبلکلی آپ کو ڈس آن کرتے ہیں، آپ کے خلاف مظاہرے بھی کر چکے ہیں، اور وہ ایلیٹ نہیں ہیں، وہ عام گلی محلے کے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف بات کر چکے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے، ایک تو اس دن میں دیکھ رہا تھا، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، سید شاندانہ یا کچھ اس طرح کا نام تھا، جنہوں نے مسجد نبوی میں جا کے ویڈیو بنایا کہ سینیٹر مشتاق صاحب کی وجہ سے یہ جو ایکس والا معاملہ ختم ہوا ان کی شناختی کارڈ سے، تو وہ اس قابل تو کم سے کم ہوئے کہ وہ جا کے عمرہ کر سکیں۔ آپ لوگوں نے تو دینی حق یہ بھی چھیننا چاہا کہ یہ ایکس کر دو، بات ختم، کہ نہ وہ حج کر سکے، نہ عمرے کر سکے، نہ ریاست کے اندر وہ انٹیگریٹ کر سکیں، اس لیے آپ اس کمیونٹی کے حق میں نہیں ہیں، آپ ایکچولی اس پہ سے ہوئے طبقے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس پہ میں آگے مزید بات کروں گا، یہ میرے صرف ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی۔ دین آپ نے کہا کہ بات کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ ٹیبل ٹاک کریں اینڈ سو فورتھ۔ میں پبلکلی ان چیزوں کو نہیں کہتا، اچھا نہیں لگتا کہ میں پوائنٹ سکورنگ کروں کہ دیکھو میں نے تو فلاں فلاں کو کہا ہوا ہے، اس لیے میں نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا، لیکن کل ہینا بلوچ نے خود ہی میرا وہ میسج، اس کا اسکرین شاٹ شیئر کر دیا کہ تم تو ہم سے بات کرنا چاہتے تھے اور ہم نے تمہیں وہ نہیں پتہ نہیں کہا، اور تم یو آر بیگنگ سم تھنگ لائک دیٹ، اور آپ کے بھی آگے سے اس پہ ہنسی نکل رہی تھی، آپ بھی مذاق بنا رہے تھے کہ تم تو اس لیے مجھے ایسا کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں منہ نہیں لگایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ یہ رویہ ہے۔ ابھی آپ جتنے تحمل سے اور جتنے آرام سے آپ کی طرف سے باتیں آ رہی تھیں، مجھے بھی سن کے اچھا لگ رہا تھا، لیکن کیا یہ کنسسٹنٹ رویہ ہے کہ آپ پبلک میں، کیونکہ اس وقت لوگ آپ کو سن رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں ہم تو ڈائلاگ کرنے والے ہیں، لیکن جب آپ سے ڈائلاگ کا کہا جائے اور آپ وہ جو میسج ہے، اب چونکہ وہ اسکرین شاٹ اس کا پبلک میں شیئر ہو چکا ہے، تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں کتنی رسپیکٹفل اور آنےسٹ ٹون تھی کہ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، بٹ آئی بلیو کہ ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، تو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کا رائٹ ہے آگے سے کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں۔ کل بھی ایک اور خواجہ سرا ہیں، ان سے میں نے کہا تھا میں بات کریں، میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ سے بات نہیں کری لیکن یہاں کر لیتے ہیں، تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، ٹویٹر پہ آپ ایسی بحث نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آئی ریسپیکٹ یور رائٹ ٹو ریفیوزل، وہ آپ کا رائٹ ہے، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف آپ یہ تاثر دیں کہ آپ ڈائلاگ والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی آدمی ڈائلاگ کے لیے آپ کو اپروچ کرے تو آپ آگے سے اس کی تصحیح کر رہے ہیں، اس کا مذاق بنا رہے ہوں، جس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ لوگوں کا کردار سامنے آتا ہے کہ آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں، آپ نے پبلک کے چہرے اور ہیں، پرائیویٹ چہرے اور ہیں آپ کے۔ رائٹ، پھر آگے آپ نے بات کہی کہ زیادتی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اور ذاتی فعل پہ آپ سوال کیوں کیا جائے کہ کوئی شراب پیتا ہے کیوں؟ جو پبلک فگر ہوتا ہے اس کا ذاتی فعل پبلک کو پتا ہونا چاہیے، دیٹ از ہاؤ سمپل اٹ از۔ میری بھی ذاتی زندگی میں کئی گناہ ہوں گے، دیٹس ون تھنگ، لیکن اگر میرا ایک ایسا ویو پایا جاتا ہے، ایک ایسا ویو ہے جس کو میں پبلکلی میں پروپوگیٹ کر رہا ہوں، تو وہ میرا ذاتی فعل نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں آپ سگریٹ پئیں، شریعہ ویسے بھی بائی ڈیفالٹ پبلک لو کا میٹر ہے، پرائیویٹ لو کا میٹر نہیں ہے، انلیس کہ کچھ ایسی انفارمیشن آ جائے کہ پرائیویٹلی بھی اگر کوئی جرم ہوا ہے تو دین شریعت ول رسپونڈ، بٹ جنرلی اسپیکنگ یہ پبلک لو کا میٹر ہے۔ آئی ایگری ود دیٹ پارٹ، لیکن جب آپ پبلک فگر بنتے ہیں تو آپ سے رولز وہ رولز نہیں ہوتے جو عام آدمی کے لیے رول ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اپنے گھر میں شراب پیوں اور پھر میں رمضان کی ٹرانسلیشن میں جاؤں، اینڈ آئی رسپیکٹ دا فیکٹ کہ آپ نے کہا کہ آپ نے شراب چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، میری دعا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے جیسے لوگ جو کئی طرح کے خفیہ گناہ کرتے ہیں، کہ آپ کی دعا اگر ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو ڈو دیٹ۔ آئی اپریشیٹ یو دا فیکٹ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 3 سال سے یہ چیز چھوڑ دی ہے، لیکن اس پہ پھر یہ اصول آپ نہیں کر سکتی، لاگو کر سکتے پھر کہ وہ تو ذاتی فعل ہو گیا ہے۔ وہ ذاتی فعل پھر پبلک فگر کا ذاتی فعل اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے عام آدمی کا ہوا کرتا ہے۔ میڈیکل بورڈ پہ آپ نے اعتراض کیا
اور یہ آرگیوبلی میرے اس رسپانس کا سب سے کریٹیکل پارٹ ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شلواریں اتار کے نہ دیکھیں. اس کا اسٹیوٹ جواب، صاف ستھرا جواب اس کا یہی بنتا ہے کہ نہیں، شلواریں اتار کے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ آپ کی اس جو آپ رائٹ کلیم کر رہے ہیں اس کی امپلیکیشنز ایسی ہیں جو سوسائٹی کو ڈسیبل کر دیں گی. مثال کے طور پہ آپ کو اس کے بعد رائٹ ملے گا کہ آپ فیمیل کے ٹوائلٹس میں بھی جا سکیں گے. آپ کو رائٹ ملے گا کہ آپ یہ ڈائیوو، فیسل موورز، وٹ ایور، جتنی بھی ہماری یہ انٹر سٹیز ٹرانسپورٹ سروسز ہیں جس میں خواتین کی ڈیزگنیٹڈ سیٹس علیحدہ ہوتی ہیں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ سکیں. اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی شلواریں اتاری جائیں، میں ایسا کروں کہ ایسٹیوٹ جواب اس کا یہ ہے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک ایکڈیمک جواب دینا چاہتا ہوں. ایکڈیمک جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے رائٹ کو کلیم کریں گے جو شریعت سے اکورڈ نہیں کرتا، پاکستان کے قانون سے اکورڈ نہیں کرتا، then who are the best people to make that judgment؟ ہمارے پاس کتنے ایسے ایویڈنس ہیں کہ ویسٹ میں جب لوگوں کو میڈیکل بورڈ کے بغیر سیلف پرسیپشن پہ ان کی سیلف پرسیپشن کی بیس پہ جب ان کے جینڈر کو چینج کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. کتنی ہی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک ایسا مرد ہے کہ جس نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہے، سیلف پرسیپشن کی بیس پہ خواتین کی جیل میں ڈالا گیا، وہاں پہ اس نے 2 عورتوں کو پریگنٹ کیا. I mean, how many more examples do you need؟ میں نے آپ کو صرف ایک انڈکٹیولی دی ہے. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے، بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے. اس کے بعد پھر کل خود آپ نے خود کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، and so forth. ٹھیک ہے، اگر آپ جو بات میں اگزامپل دینے لگا ہوں اس عمل کو اگر آپ غلط کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، تو پھر میری بات ویلیڈیٹ اس سے ہوتی ہے کہ کل آپ جس اینکر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، آپ کا اور ان کا شولڈر وہ بالکل آپس میں رب کر رہا تھا. یو آر اے بایولوجیکل میل، شی از اے فیمیل. یہ خلاف شریعت چیز ہے. آپ نے عورت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اس لیے کہ آپ عورت ہیں. اینڈ دیٹس رانگ. یہ غیر شرعی چیز ہے. اب یہ بات مجھے اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن شریعت میری پسند ناپسند کو اپیز کرنے کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے. وہ ایک سسٹم ہے، یہ ملک اس سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اگر آپ اس ایکٹ کو غلط کہتے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ مجھے مانو کہ میں عورت ہوں، that's simply wrong. There has to be some kind of objective medical system in place. اور آپ تو kہتے ہیں کہ سائنس کہاں تک چلی گئی ہے، تو ہم سائنس کی تو بات کر رہے ہیں. میڈیکل بورڈ میں ٹھیک ہے شریعت کے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے شرعی اپنی اوپینین دینی ہے، لیکن ایگزامینیشن کا سارا کام تو سائنس کے لوگوں نے کرنا ہے. اب ہم سائنس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ دیر از نو ریزن ٹو. کتنے میرے سننے والے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، آپ اس پاکستان میں ریفرینڈم کرا لیں کہ کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی یہ بات کہ آپ کے ساتھ پاکستان یعنی کہیں بھی آپ پاکستان میں جائیں تو خواتین کے لیے جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں، وہ بھلے ٹوائلٹس ہوں، وہ بھلے سیٹیں ہوں، وہ بھلے کوئی بھی ایریا ہو، آپ وہاں پہ جا کے انہیں کہیں اس کو بھی جو آپ چھوڑیں. کرکٹ کی اگزامپل میں نے کتنی دفعہ دی ہے کہ ہماری جو وومن کرکٹ جو ہماری اپنا ٹیمز جاتی ہیں آگے پیچھے، ہم پاکستان کے ایسے مرد اکٹھے ہو جائیں جو سیلف پرسیپشن کی بیس پہ کہیں کہ ہم عورتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو وہ پاکستان کی قومی ٹیم میں خواتین کی جگہ ان کو بھیج دیا جائے، and they will be doing some amazing job out there because of the biological differences. Do you think کہ آئی سی سی اس کو الاؤ کرے گا؟ اگر آئی سی سی بھی کہتا ہے we want to make sure کہ یہ واقعی خواتین ہیں، تو آپ آئی سی سی کہیں گے کہ آپ ہماری شلواریں اتار رہے ہیں. ابھی یہ ویسٹ میں جو نیشنل سوئمنگ کا یہ بھی کچھ عرصہ پہلے جو ویڈیو ایک آئی تھی، ایک خاتون تھی کہ وہ مرد جو کہ مردوں کی کمپٹیشن میں شاید ٹاپ 600 میں بھی نہیں تھا، مجھے ایگزیکٹ ورڈز وہ یاد نہیں ہیں، لیکن ہمارے کمپٹیشن میں آ کے وہ جیتا بھی ہے، ہمارے ڈریسنگ روم میں آ کے ہمارے سامنے وہ کپڑے چینج بھی کر رہا ہے اور ہمیں کپڑے اتارتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اب اگر اس مرد سے کہا جائے کہ نہیں آپ مرد ہیں، وی وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ عورت نہیں ہیں، تو کیا اس کو اعتراض کرنا چاہیے یا اس کو آنیسٹی کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یس شیور جسٹ لک ایٹ می، میں وومن ہوں، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس، دیٹس ہاؤ سمپل اٹ از. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اس میں ایموشنل الفاظ ڈالنے، شلواریں اتارنے وغیرہ وغیرہ سے آپ آرگومنٹ کیسے جیتیں گے؟ ریشنل آرگومنٹ کے لیے ریشنل جواب چاہیے ہوتا ہے، ایموشنل کلیشیز سے بات نہیں بنتی ہے. سو یو ہیو ٹو ڈو بیٹر دین دیٹ. مدرسوں کے ریپ کی آپ نے بات کی، کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو میرے سامنے آیا ہو اور پاکستان کی اکثریت کے سامنے آیا ہو، اس اکثریت کے سامنے جو آپ کے موومنٹ کو اپوز کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے اسے کنڈیم نہ کیا ہو. وی ڈو دیٹ. البتہ پاکستانی لبرلز اور سوشلسٹ سے ہمیں یہ گلا ضرور ہے کہ جب ہم ان ایسے مجرموں کی جو بچوں کے مدارس میں جو ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو شرعی سزائیں ملنی چاہیے، تو پھر ہمارے سوشلسٹ، لیفٹیز، لبرلز وہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اس وقت ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اب آپ مجرموں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں، اب ملنے دیں ان کو شرعی سزائیں. تو میں بالکل اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں.
मैं आपको पब्लिकली मैं ऑफर करता हूं कि मेरे साथ आप एक जॉइंट वेंचर करें कि हम मदारिस में स्पेसिफिकली जहां कहीं बच्चों के साथ ज्यादती होती है, आइए उसको मिलके एक्सपोज करते हैं, आइए मिलके उन मौलवियों पे केसेस करते हैं। क्यों हम उन लोगों को ऑन करें? डिसोन, मैं पब्लिकली डिसोन करता हूं उनको। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं कहूंगा कि मैं हम जिन्स प्रस्ती की सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं उसको उनको पता नहीं बुरा भी नहीं समझती, या अगेन आई डोंट वांट टू मिसक्वोट यू, लेकिन समथिंग अमंग दीज लाइंस जो आपने कहा, मेरा क्लियर मौक़िफ़ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मदारिस के में होने वाले जो क्या कहते हैं रेप जो हो रहे हैं मैं उनको ठीक नहीं समझता, लेकिन मैं उन पर केसेस भी नहीं, मैं कहूँगा आप आए मेरे साथ, जहाँ पे भी केस हमारे सामने ऐसा आता है इस तरह का, लेट्स फॉलो द लॉ, व्हाई नॉट, शरी लॉ, शरी और मुल्की लॉ फॉलो करते हैं, क्यों नहीं कि उसको करें भाई हम। लेकिन व्हाट अबाउटिज्म से आपकी चीज ठीक साबित नहीं हो जाती। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप अपने काम की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बच्चों के रेप से, तो इससे आपके काम की क्वालिटी सामने आती है कि आपको जस्टिफाई किस चीज से करना पड़ रहा है उसको। किसी अच्छी चीज से जस्टिफाई करें तो आपका काम भी पता चले कितना अच्छा है। पीडोफिलिया, रेप, दैट्स बेसिकली यू आर पॉइंटिंग योर फिंगर एट कि हमें ना कहो देखो वो भी हो रहा है। गुडनेस ग्रेशियस। फिर आपने कहा कि हमने दीनी तालीम नहीं दी इसलिए हम जिन्स प्रस्ती फैली। ट्रू, आई एग्री विद दैट। हमने दीनी तालीम नहीं दी, उस तरह से नहीं दी, दैट्स वाई हम जिन्स प्रस्ती फैली। लेकिन अब जब हम दीनी तालीम दे रहे हैं तो अब हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पाकिस्तान के ख्वाजा सरा कम्युनिटी, क्यों नहीं आप स्पेसिफिक इनिशिएटिव लॉन्च करते और कहते हैं कि हम इल्गा को डिसऑन करते हैं, हम इल्गा पे केस करेंगे। आप अभी अनाउंस करें कि इल्गा ने आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाया कि हम जिन्स प्रस्ती वो आप लोगों के जरिए फैल रहे हैं, उस केस की सारी फंडिंग मैं कराऊंगा, आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा। मैं पब्लिकली ये बात कह रहा हूं, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। डू यू एक्सेप्ट दैट? काइंडली मुझे इसका जवाब दीजिएगा। एंड देन आपने कहा कि जेंडर और साइंस, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट फॉर मी टू डील विथ, इसलिए कि मेरी इस पे स्टडीज मौजूद हैं। मैंने परवेज हुद भाई साहब से बात, आयशा मुगल, आपके जो प्रोमिनेंट फिगर्स जिनसे मेरी बात होती है, आई एम अफ्रेड टू से नन ऑफ देम अंडरस्टैंड साइंस बिहाइंड दिस। मैंने परवेज हुद भाई साहब से ये बात कही कि जेंडर 2 होते हैं बिकॉज उनका ताल्लुक गैमिट से होता है, तो आगे से उनकी हंसी निकल गई। उनका नहीं, जीन्स एक्सप्रेशन होते हैं। और जीन एक्सप्रेशन का क्या ताल्लुक होगा गैमिट से? वो क्रोमोसोम्स के बाद आते हैं, गैमिट्स कंटेन करते हैं क्रोमोसोम्स को। साइंस इज नॉट इन योर फेवर। प्रोजेक्ट नेरी को देखें, वहां आप साइंटिस्ट्स, अपनी फील्ड के माहिरीन, आप उनको गिन नहीं सकते हैं, इतने ज्यादा हैं वहां पे। अगर गिने तो आपको शायद पूरा दिन लग जाए, जिन लोगों ने साइन किया हुआ है स्टेटमेंट पे, जिसका आखिरी पैराग्राफ कैटेगोरिकली कहता है कि साइंस इज वेरी क्लियर कि जो सेक्सेस हैं वो 2 ही हैं, देयर इज नो सच थिंग एज थर्ड सेक्स। साइंटिफिकली स्पीकिंग मैं तो कहता हूं, मैं परवेज हुद भोई साहब को भी मैंने दावत दी थी, आयशा मुगल को भी, मैं आपको भी दावत देता हूं कि आपके जो इसमें साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे इंतहाई रिस्पेक्टफुली, बगैर किसी फतवे के, अभी तक आपने मेरी बात से अंदाजा लगा भी लिया होगा कि मेरे मिजाज में ऐसा नहीं है, मैं प्योर साइंटिफिक, जिसमें एक भी दीनी हवाला मेरी तरफ से नहीं आएगा, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप खुद या आपका कोई चोजन पर्सन लाइव मुझसे डिबेट करे कि देर इज नो थर्ड जेंडर, देर इज नो थर्ड सेक्स, इट इज सिंपली बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल। आई होप कि आप इस पर भी आप रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड देन अच्छा, अब मैं अपना केस जो है कि हमें आपसे इख्तलाफ किए, तो आपके मैंने पॉइंट्स थे, मैं जल्दी जल्दी अपना केस आपके प्रेजेंट करूंगा। मुझे ख्याल है कि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है। आपका ये हमारा जो आपसे प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोग मर्द हैं, यूर ऑल मैन, बायोलॉजिकली मैन, जो इस आमतौर पे जो लोग इसको लीड करते हैं, आप इंटरसेक्स कम्युनिटी की मुश्किलात को सामने रख के उसको कैश करते हैं और जो हमदर्दियां हैं वो इकट्ठी करते हैं। हमारा आपसे डिसएग्रीमेंट ये है, आप लोग कितने ही पाकिस्तान में ये जो आप कहते हैं कत्ल होते हैं एंड सो फोर्थ, पेशावर के 3 कत्ल हो गए और ऐसे हो गए और वैसे हो रहा, कह रहे मेरी बातें सुन के, नो, इट्स ऑल रॉन्ग। वो जो कत्ल हुए हैं वो मर्द हैं। कईयों की एफआईआर तो मैंने खुद पढ़ी हैं कि एफआईआर में लिखा क्या है, कहीं टेरिटोरियल वॉरफेयर हो रहा है कि मेरे इलाके में तुम नाचने क्यों आए थे, कहीं इश्क का चक्कर चल रहा है कि तुम पहले मेरी अपना तुमसे मुझसे इश्क था, अब किसी और से हो रहा है। वो सारे का सारा हराम है। जो ऐसे लोगों को नचाते हैं, उनकी मजलूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, वो हराम कारी कर रहे हैं, उनको भी उतनी जेल होनी चाहिए, उनको भी सजा होनी चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिसएग्रीमेंट व्हाटसोएवर। मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम आपसे ये है कि आप वेस्ट की एक कल्चरल मूवमेंट है ट्रांसजेंडरिज्म, जिसको आप स्मगल करते हैं इंटरसेक्स
مشکلات کو یا ان لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھ کے کہ وہ بچے جن کے واقع ہی جن کا اٹھنا بیٹھنا جن کو ویدر اس کی وجہ جینڈر ڈسفوریا ہو یا کوئی اور ہو کہ جن کو واقع ہی زندگی کے کچھ ابتدائی ایام میں پرابلم ہوا اور ان لوگوں کو ان کے پیرنٹس نے ڈس آن کیا اور وہ لوگ پھر اس کمیونٹی میں چلے گئے. ہم